حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کو رب کائنات نے ایسی بادشاہت عطا فرمائی تھی جو کسی کو نہیں ملی اور کسی کو ملنے والی بھی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے رب کائنات سے دعا کی، مولا مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو کسی کے حق میں نہ آئی ہو۔ چنانچہ رب کائنات نے انہیں وہ بادشاہت عطا فرمائی۔ اور یہ بھی اللہ کی شان دیکھیے کہ اور انبیاء کرام کو جو معجزات عطا فرمائے گئے وہ تو ہیں ہی ہیں ان کے اندر، لیکن سب سے بڑے کمال کی چیز یہ ہے کہ وہ پرندوں کی زبان بھی، درندوں کی اور چرندوں کی زبان بھی بخوبی سمجھ لیا کرتے تھے، جس کی ایک جھلک ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ چونٹیاں آپس میں کیا گفتگو کر رہی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دور دراز کے علاقے سے تشریف لا رہے ہیں اپنے لشکر کے ساتھ، چونٹیوں نے کیا گفتگو کی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو سنا بھی اور پھر اپنے لشکریوں سے اس کا ذکر بھی کیا کہ دیکھ لو چونٹی کیا کیا بول رہی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رب کائنات نے انبیاء کرام کو جہاں عام لوگوں کی زبان سمجھنے کی توفیق بخشی ہے، وہیں جانوروں کی زبان بھی اللہ نے انہیں سمجھنے کی اور اس کے اعتبار سے عمل کرنے کی، ایکٹ کرنے کی توفیق بخشی ہے۔ یہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام ہے جو چونٹیوں کی گفتگو سن رہے ہیں، اور یہ ثابت ہو رہا ہے قرآن پاک کی اس آیت کے ضمن میں کہ اللہ کے نبی دور اور نزدیک ہر اعتبار سے اپنے غلاموں کی صدائیں سنتے ہیں اور اس پر لبیک بھی کہتے ہیں۔ یہ تو اس معاملے سے یہ ثابت ہوا۔ اب ذرا حضور پاک کی بارگاہ میں آئیں گے تو آپ کو بتایا جائے گا کہ رب کائنات کے محبوب ہمارے اور آپ کے آقا کو بھی رب کائنات نے جانوروں کی زبان سننے سمجھنے اور پھر ان کی مدد کرنے کا ملکہ عطا فرمایا تھا۔ ایک اونٹ حضور پاک کی بارگاہ میں دوڑتا ہوا آیا، لوگوں نے کہا حضور یہ پاگل اونٹ ہے، جلدی سے آپ یہاں سے ہٹ جائیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا نہیں نہیں، اس کو آنے دو آنے دو۔ وہ اونٹ آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا اور پھر میرے اور آپ کے آقا نے اس کے سر پر تھپکی دی اور پھر پوچھا۔ جب پوچھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سے اپنی زبان میں اونٹ نے کچھ کہا اور میرے اور آپ کے آقا نے اس اونٹ کے مالک کو طلب کیا اور پوچھا کہاں ہے وہ مالک، کہاں ہے اس کا مالک؟ لوگوں نے بتایا فلاں ہے۔ اس کو بلایا گیا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کیوں اس کو چارہ نہیں دیتے ہو اور کام زیادہ لیتے ہو؟ اللہ اکبر۔ اونٹ اور جانوروں کو یہ پتہ ہے کہ اگر ہمارا مسئلہ، ہماری پریشانی کہیں حل ہوگی تو وہ کوئی اور در نہیں ہے، وہ آمنہ کے لال کا در ہے، سیدنا حضرت عبداللہ کے جگر پارے کا در ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ پتہ دیتا ہے اور یہ بات، یہ واقعہ ہم کو بتاتا ہے کہ جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم لغت حیوان عطا فرمایا گیا، وہیں ہمارے اور آپ کے آقا کو بھی ان ساری چیزوں کا علم ہے اور ضرور بھی ضرور ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں ایک پرندہ ہدہد کا ذکر ملتا ہے۔ وہ پرندہ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ہمیشہ حاضر ہوتا تھا اور کچھ بھی آپ سے پوچھتا تھا، آپ کا جواب بھی آتا تھا۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس کو نہیں دیکھا تو پوچھا لوگوں سے ہدہد کہاں ہے، ہدہد کہاں ہے، نظر نہیں آ رہا ہے، غائب ہو گیا؟ پتہ یہ چلا کہ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ سب پر برابر نگاہ بھی لگائے رہتا ہے، اس کی کیا بات ہے، وہ نہیں دکھائی دے رہا ہے، کیا مسئلہ ہے، اور پھر اس کے مسئلے کو بھی حل کرتے ہیں۔ آپ نے ہدہد کو طلب فرمایا، جب ہدہد آیا تو اس نے بتایا حضور میں ایک مقام سے گزرا جہاں پر میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں اور ان لوگوں کی ایک ملکہ ہے جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی، سورج کی، چاند کی، ستاروں کی پرستش کر رہے ہیں اور اللہ کو چھوڑے بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، میں پتہ لگاتا ہوں کہ تم سچ کہہ رہے ہو یا تم جھوٹے ہو۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھا، خط لکھ کر اس خط کو ملکہ بلقیس کے پاس بھیجا، اور جب ملکہ بلقیس کے پاس پہنچا تو ملکہ بلقیس نے کہا کہ میرے پاس ایک خط آیا ہوا ہے، اور خط کیا لکھا ہوا ہے؟ خط کے اندر وہ پہلا لفظ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی ذات جس نے بسم اللہ کو لکھا ہے وہ کوئی اور نہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں۔ اور یہ وہ ایسی صورت ہے قرآن پاک کی سورۃ النمل جس میں ایک بار نہیں دو بار بسم اللہ آیا ہوا ہے، ایک بار سورت کے شروع میں اور ایک بار درمیان میں۔ اللہ اکبر۔ اس کو یاد رکھیے، کبھی آپ کو کام آئے گا۔ بہرحال مضمون میں یہ تھا کہ اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، بلندی اور غطرسہ اور اپنا پاور مت دکھاؤ، بہتر یہی ہوگا کہ تم اسلام قبول کر لو۔ ہماری سلطنت اس وقت پورے خطے ارض پر پھیلی ہوئی ہے اور تم اس میں اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہو۔
اور کر رہی ہو تمہیں اسلام لانا پڑے گا۔ اب ملکہ بلقیس نے اپنے حواریوں مواریوں اور اپنے مجلس شورا سے یہ سجیشن لیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ملکہ ہیں، آپ چاہیں تو فیصلہ لیں، جو بھی کرنا ہو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو ملکہ نے کہا ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بادشاہ جب کہیں بھی غالب آتے ہیں تو اپنے مغلوب رہنے والے لوگوں کا قتل و غارت کر کے ان کو بالکل کہیں کا نہیں چھوڑتے ہیں، ذرا ہم ان کے بارے میں بھی کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ ملکہ بلقیس نے کچھ تحفہ بھیجا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس، کچھ تحفہ مال کی صورت میں بھیجا۔ جب مال کی صورت میں یہ تحفہ پہنچا ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ مال دے کر ایسا نہیں ہے کہ تم اسلام سے دور رہ جاؤ، تمہیں اسلام کے قریب آنا ہی پڑے گا، قریب آنا پڑے گا۔ فرمایا جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ تمہارے مال سے کہیں زیادہ بہتر ہے، کہیں زیادہ بہتر ہے۔ بلقیس کے تخت کے بارے میں آتا ہے، بتانے والے نے بتایا کہ بلقیس کا تخت بہت لمبا چوڑا ہے، اس کی متعدد روایتیں اس سلسلے میں آئی ہے کہ بہت لمبا چوڑا بلقیس کا تخت، اور ظاہر ہے کئی میل دور پر وہ تخت موجود تھا، کئی میل دور۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کے بارے میں اپنے اصحاب سے، دوستوں سے تذکرہ کیا اور مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے خود ہی فرمایا کون ہے جو بلقیس کے آنے سے پہلے وہ تخت یہاں پر لے آئے، بلقیس آنے والی ہے اس سے پہلے ہی وہ تخت آنا چاہیے۔ ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے جنات میں سے اور وہ کہتا ہے انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک، میں اس تخت کو لا سکتا ہوں، جب تک آپ کی مجلس چل رہی ہے مجلس کے ختم ہونے سے پہلے ہی وہ تخت آپ کے سامنے ہو جائے گا۔ مجلس 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ چل سکتی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا 3 گھنٹے کا ٹائم نہیں ہے، بہت جلدی ہونا چاہیے، بہت جلدی ہونا چاہیے۔ اس مجلس میں اللہ کے ایک ولی جن کا نام آصف بن برخیا ذکر کیا جاتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے تحت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی نور نبوت سے انہوں نے نور حاصل کیا اور ولی تھے۔ انہوں نے کہا حضور مجھے آپ حکم دیں میں وہ تخت لے آتا ہوں، کتنی دیر لگے گی، کتنی دیر لگے گی؟ فرمایا حضور آپ کی پلک بعد میں جھپکے گی، تخت پہلے لا کر حاضر کر دوں۔ آپ سوچیں پلک جھپکتے میں، فرمایا انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے ہی وہ تخت لا کے آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ سبحان اللہ، کہا ٹھیک ہے، اور ادھر پلک جھپکی نہیں اور ادھر سے تخت آ کر یہاں موجود۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوم کے ایک ولی کا یہ عالم ہے کہ ایک پلک جھپکنے سے پہلے دور دراز پہنچ کر اور اپنا مدعا حاصل کر کے وہ واپس آ سکتے ہیں، تو پھر مجھے کہہ لینے دیا جائے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے نور نبوت سے نور پایا تو ولی بنے، اور ان کی یہ عظیم شان ہوئی۔ مجھے کہہ لینے دیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نبوت سے نور پایا اور ولی بنا ہو تو ظاہر ہے اس کی شان حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوم کے ولی سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ اسی وجہ سے ہم اور آپ کہتے ہیں سرکار غوث اعظم، سرکار غریب نواز یا دوسرے بزرگان دین ہمارا کام بناتے ہیں، اگرچہ ہم بہت دور موجود ہوں، اگرچہ ہم بہت دور موجود ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اور پوری قوم کو عقل نصیب فرمائے۔ ٹائم بھی زیادہ ہو رہا ہے، 2-3 منٹ میں ختم کر لوں، 2-3 منٹ ختم کرتا ہوں۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آصف ابن برخیا نے جب یہ تخت لا کر پیش کر دیا تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ماشاءاللہ بہت جلدی ہوئی، تو انہوں نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، اس رب کے فضل کی بنیاد پہ ایسا ہوا ہے۔ بہرحال ادھر سے بلقیس کا تخت آ گیا اور بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ آ رہی تھی۔ جب پہنچی ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں تو تخت پہلے سے لا کر رکھا ہوا ہے، اور وہ ایسی تھی، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ تخت، کہا اہٰذا عرشک، کیا یہ آپ ہی کا تخت ہے؟ تو کہا کأنہ ہوا، لگ تو وہی رہا ہے، لگ تو ویسے ہی رہا ہے، تخت تو ویسے ہی لگ رہا ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے موقع کی مناسبت سے وہاں پر جو سڑک بنوائی تھی، سڑک ایسی تھی دیکھنے میں لگ رہا تھا کہ وہ پانی ہے، دیکھنے میں لگ رہا ہے پانی ہے، لیکن وہ سڑک تھی۔ جیسے ہی وہ وہاں پہنچتی ہے بلقیس، انہوں نے اپنا کپڑا تھوڑا سا اوپر کیا تاکہ دامن یا آپ کا پیر بھیگنے نہ پائے۔ جب تھوڑا سا پیر کا کپڑا اوپر کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ ایسی روڈ نہیں ہے جس میں پانی ہے، بلکہ یہ روڈ پانی ہی کی طرح بنائی گئی ہے تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ اللہ رب العزت نے مجھے کتنی شان عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔
پھر بلقیس نے کہا انی ظلمت نفسی، میں نے کتنے زمانے تک اپنے جان پر اپنی نفس پر ظلم کیا ہے، لائیے ہاتھ بڑھائیے، کلمہ پڑھائیے، اسلام میں داخل کر لیجیے۔ اور اس طرح سے حضرت بلقیس نے کلمہ پڑھا اور اسلام کے دامن میں وابستہ ہو گئی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ واقعات ہم کو بتلاتے ہیں کہ انبیاء کرام کے معجزات بیان کیے جائیں، اور معجزات میں خاص طور سے وہ معجزات جو حدیث پاک اور قرآن پاک میں ذکر کیے گئے ہیں، تاکہ وہ لوگ جو کشمکش میں ہیں ان کی بھی کشمکش والی کیفیت دور ہو جائے، اور وہ بھی اپنے دل سے کشمکش نکال کر اسلام کے دامن سے وابستہ ہو جائیں۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، رب کریم ہم کو اور آپ کو حضور پاک کی صحیح معنوں میں محبت، انبیاء کرام کی صحیح معنوں میں عظمت نصیب فرمائے۔ کہنے سننے میں کوئی خطا لغزش خامی ہوئے تو اسے معاف فرمائے، اور ہم سب کو نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا نبي الله يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حق لا إله إلا الله.